حدیث نمبر 1986۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا تو آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ نے نہایت طویل قیام کیا، پھر رکوع کیا اور اسے نہایت لمبا کیا، پھر سر انور اٹھایا تو طویل قیام فرمایا جو پہلے قیام سے کم تھا، پھر رکوع فرمایا تو اسے بہت لمبا کیا لیکن پہلے رکوع سے کم تھا، پھر سجدہ کیا، پھر کھڑے ہوئے تو طویل لیکن پہلے والے سے کم قیام کیا، پھر رکوع کیا اور اسے لمبا کیا لیکن پہلے والے سے کم تھا، پھر سر اٹھایا تو دیر تک کھڑے رہے لیکن یہ قیام پہلے والے قیام سے کم تھا، پھر طویل رکوع کیا جو پہلے رکوع سے کم تھا، پھر سجدہ کیا، پھر سلام پھیرا اور سورج روشن ہو چکا تھا۔ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو خطبہ ارشاد فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں اور کسی موت یا زندگی کی وجہ سے ان کو گرہن نہیں لگتا، بس جب تم اسے دیکھو تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اور اس سے دعا مانگو، نماز پڑھو اور صدقہ دو۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کو اس بات پر غصہ نہیں آتا کہ اس کا کوئی بندہ پابندی زنا کرے۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہیں معلوم ہوتا جو کچھ مجھے معلوم ہے تو تم زیادہ روتے اور کم ہنستے۔ سنو، کیا میں نے اللہ کا دین پہنچا دیا؟ حضرت امام مالک کی روایت میں ہے کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ حدیث نمبر 1987۔ ایک اور سند سے بھی مروی ہے اور اس میں ہے اما بعد، بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، اور اس میں یہ اضافہ بھی ہے پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے فرمایا اے اللہ، کیا میں نے تبلیغ کر دی؟ حدیث نمبر 1988۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں سورج کو گرہن لگ گیا تو آپ مسجد کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ کھڑے ہوئے اور تکبیر کہی اور صحابہ کرام آپ کے پیچھے صف بستہ ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل قرات کی، پھر تکبیر کہی، اس کے بعد طویل رکوع کیا، پھر سر انور کو اٹھایا اور سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کیا، پھر طویل قرات کی جو پہلی قرات سے کم تھی، پھر تکبیر کہہ کر ایک طویل رکوع کیا جو پہلے رکوع سے کم تھا، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہا، پھر سجدہ کیا۔ ابو الطاہر کی روایت میں سجدے کا ذکر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں بھی اسی طرح کہا، حتیٰ کہ 4 رکوع اور 4 سجدے مکمل کیے اور سلام پھیرنے سے پہلے سورج روشن ہو گیا، پھر کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور اس میں اللہ تعالیٰ کے شایان شان حمد و ثنا کی، پھر فرمایا سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے ان کو گرہن نہیں لگتا، جب تم یہ صورت دیکھو تو نماز کی طرف جلدی کرو۔ آپ نے یہ بھی فرمایا بس نماز پڑھو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کو تم سے کھول دے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے مقام پر ہر اس چیز کو دیکھا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، حتیٰ کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں نے جنت کا خوشہ توڑنے کا ارادہ کیا جب تم نے مجھے دیکھا کہ میں آگے بڑھ رہا ہوں، اور میں نے یقیناً جہنم کو دیکھا کہ اس کا بعض حصہ دوسرے بعض کو توڑ رہا ہے، جب تم نے مجھے دیکھا کہ میں پیچھے ہٹ رہا ہوں، اور میں نے اس میں عمر بن لحیہ کو دیکھا جس نے اس سے پہلے بتوں سے نامزد کیا اور ان کا کھانا حرام قرار دیا۔ ابو الطاہر کی روایت وہاں ختم ہو گئی تھی جہاں فرمایا نماز کے لیے جلدی کرو
اور باز والا کلام ذکر نہیں کیا۔ حدیث نمبر 1989، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا تو آپ نے ایک منادی بھیجا جس نے اعلان کیا کہ نماز کھڑی ہونے والی ہے، بس جمع ہو جاؤ۔ بس آپ آگے بڑھے اور تکبیر کہی اور 2 رکعتوں میں 4 رکوع اور 4 سجدے کیے۔ حدیث نمبر 1990، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز میں بلند آواز سے قرات کی، بس آپ نے 2 رکعتوں میں 4 رکوع اور 4 سجدے کیے۔ حدیث نمبر 1991، ابن کثیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر کرتے تھے۔ جب سورج کو گرہن لگا تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث کی مثل ذکر کیا جو حضرت عروہ کے واسطے سے مروی ہے۔ حدیث نمبر 1992، حضرت عبید بن نمیر فرماتے ہیں مجھ سے اس نے بیان کیا جس کی حدیث کو میں تسبیح سمجھتا ہوں۔ ان کی مراد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگا تو آپ نے بہت طویل قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر کھڑے ہوئے، پھر رکوع کیا، پھر کھڑے ہوئے۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، ہر رکعت میں 3 رکوع اور 4 سجدے کیے۔ سلام پھیرا تو سورج روشن ہو چکا تھا، اور آپ جب بھی رکوع کرتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر رکوع کرتے، جب سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے۔ بس آپ نماز کے بعد کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا بے شک سورج اور چاند کو کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے خوف پیدا فرماتا ہے، بس جب تم گرہن دیکھو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو حتیٰ کہ سورج روشن ہو جائے۔ حدیث نمبر 1993، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 رکوع اور 4 سجدوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ حدیث نمبر 1994، حضرت عمرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک یہودی عورت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کرنے لگی اور پھر کہا اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے بچائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا لوگوں کو قبر میں عذاب ہوگا؟ حضرت عمرہ کا بیان ہے کہ ام المؤمنین نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ پھر ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سواری پر سوار ہوئے اور اس دن سورج کو گرہن بھی لگا تھا۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں میں کچھ عورتوں کے ہمراہ حجرہ کی پہلی جانب سے مسجد میں آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے حتیٰ کہ نماز پڑھانے کی جگہ تشریف لے گئے جہاں پر آپ نماز پڑھایا کرتے تھے۔ آپ کھڑے ہوئے اور صحابہ کرام بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے۔ آپ نے ایک لمبا قیام کیا، پھر طویل رکوع کیا، پھر کھڑے ہوئے تو لمبا قیام کیا لیکن پہلے قیام سے کم تھا، پھر طویل رکوع کیا جو پہلے رکوع سے کم تھا، پھر کھڑے ہوئے اور سورج روشن ہو چکا تھا۔ اس نے فرمایا میں نے دیکھا کہ تم لوگ قبروں میں دجال کے فتنوں کی طرح فتنوں میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت عمرہ فرماتی ہے میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنا، وہ فرماتی تھی میں اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتی آپ جہنم کے عذاب اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ تعلیم امت کے لیے ایسا کرتے ورنہ آپ تو محفوظ اور معصوم ہیں۔
حدیث نمبر 1995، ایک اور سند سے اس کی مثل مروی ہے۔ حدیث نمبر 1997، ایک اور سند سے یہی روایت منقول ہے، البتہ اس میں فرمایا کہ میں نے جہنم میں ایک لمبی کالی عورت کو دیکھا، بنی اسرائیل کا ذکر نہیں فرمایا۔ حدیث نمبر 1998، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اس دن سورج کو گرہن لگا جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، تو لوگوں نے کہا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کی وجہ سے سورج کو گرہن لگا ہوا ہے۔ بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو آپ نے 6 رکوع اور 4 سجدوں کے ساتھ نماز پڑھائی۔ آغاز تکبیر سے کیا، پھر طویل قرات فرمائی، پھر قیام کی طرح رکوع کیا، پھر رکوع سے سر اٹھا کر قرات کی جو پہلی قرات سے کم تھی، پھر قیام کی مناسبت سے رکوع کیا، پھر رکوع سے سر انور اٹھایا اور پہلی قرات کے مقابلے میں کم قرات کی، پھر قیام کے برابر رکوع کیا، پھر سر انور اٹھایا اور سجدے میں چلے گئے اور 2 سجدے کیے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، اس میں بھی 3 رکوع کیے، ہر رکوع سے پہلا رکوع لمبا تھا اور رکوع سجدے کی مناسبت سے برابر تھا، پھر پیچھے ہٹ گئے اور صفیں بھی پیچھے ہٹ گئی حتیٰ کہ ہم آخر تک پہنچ گئے۔ ابو بکر راوی کہتے ہیں حتیٰ کہ ہم عورتوں تک پہنچ گئے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو صحابہ کرام بھی آگے بڑھے حتیٰ کہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے، اور جب سلام پھیرا تو سورج روشن ہو گیا تھا۔ آپ نے فرمایا اے لوگو، بے شک سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، اور لوگوں میں سے کسی کی موت کی وجہ سے ان کو گرہن نہیں لگتا۔ ابو بکر کی روایت میں ہے کسی انسان کی موت کا ذکر ہے، بس جب تم اس سلسلے میں کوئی بات دیکھو تو نماز پڑھو حتیٰ کہ روشنی ہو جائے۔ تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جاتا ہے میں نے اسے اپنی اس نماز میں دیکھ لیا ہے۔ آگ کو لایا گیا اور یہ اس وقت ہوا جب تم نے مجھے دیکھا کہ میں پیچھے ہٹ گیا، مجھے خوف ہوا کہ اس کی لپیٹ مجھ تک نہ پہنچ جائے، حتیٰ کہ میں نے اس لاٹھی والے کو دیکھا جو اپنی لکڑیوں کو جہنم میں کھینچ رہا تھا، وہ اس کے ساتھ حاجیوں کی چوری کرتا تھا۔ اگر حاجی کو پتہ چلتا تو کہتا یہ تو میری لاٹھی کے ساتھ اٹک گیا ہے، اور اگر وہ غافل ہوتا تو وہ لے جاتا، اور حتیٰ کہ میں نے اس میں بلی والی عورت کو دیکھا جس نے اسے باندھ رکھا تھا، نہ تو اسے کھانے کے لیے کچھ دیتی نہ کھلا چھوڑتی کہ وہ کیڑے مکوڑے کھاتی، حتیٰ کہ وہ بھوک کی وجہ سے مر گئی۔ پھر جنت کو لایا گیا اور یہ اس وقت ہوا جب تم نے مجھے دیکھا کہ میں آگے بڑھا حتیٰ کہ اپنی جگہ کھڑا ہوا، اور میں نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا تاکہ اس کے پھل سے لوں اور تم اس کو دیکھو۔ پھر مجھے خیال ہوا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، بس تم سے جس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے میں نے اسے اپنی اس نماز میں دیکھا ہے۔ حدیث نمبر 1999، حضرت اسما بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج کو گرہن لگ گیا تو میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوتی اور وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ میں نے پوچھا لوگوں کو کیا ہوا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے سر کے ساتھ آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے پوچھا کوئی علامت ہے؟ فرمایا ہاں، بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت طویل قیام کیا حتیٰ کہ مجھ پر غشی طاری ہو گئی۔ میں نے مشکیزے سے پانی لے کر اپنے سر یا چہرے پر ڈالنا شروع کر دیا۔ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو سورج روشن ہو چکا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطبہ دیا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا میں نے جس چیز کو نہیں دیکھا اپنے اس مقام پر دیکھ لیا، حتیٰ کہ جنت
اور جہنم کو بھی دیکھا، اور مجھ پر وحی کی گئی کہ ان قریب تم قبروں میں آزمائے جاؤ گے، یا فرمایا دجال کے فتنے کی مثل آزمائش ہوگی، معلوم نہیں حضرت اسما نے ان میں سے کون سی بات فرمائی۔ حضرت اسما فرماتی ہے تم میں سے ہر شخص کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا اس شخص کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو مومن کہے گا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، جو روشن نشانیاں اور ہدایت لے کر تشریف لائے، بس ہم نے ان کی اطاعت کی۔ 3 مرتبہ سوال و جواب ہوگا، بس اس سے کہا جائے گا سو جاؤ، ہمیں معلوم تھا کہ تم ان پر ایمان رکھتے ہو، تم صالح ہو، سو جاؤ۔ لیکن منافق یا شک کرنے والا راوی کہتے ہیں معلوم نہیں حضرت اسما نے کون سا لفظ کہا، کہے گا مجھے معلوم نہیں، میں لوگوں سے سن کر وہی بات کہتا تھا جو وہ کہتے تھے۔ حدیث نمبر 2000۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی تو صحابہ کرام کھڑے تھے اور ام المؤمنین بھی نماز پڑھ رہی تھی۔ میں نے پوچھا لوگوں کو کیا ہوا؟ اس کے بعد پہلی حدیث کی طرح ہے۔